السلام علیکم عزیز خان آپ کے ساتھ مجھ سے ایک سوال اصل میں پوچھا گیا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایک طریقہ جو اسی چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ کوئی اور بھی اس کو دیکھے تو اس کو بھی آسانی ہو جائے۔ بیسیکلی میری نئی اسٹوڈنٹ ہیں، یہ کوسوو سے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر میں کوسوو کا میپ جو ہے وہ پاتھلوس 5 یوز کرتی ہیں، تو پاتھلوس 5 میں چونکہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں اگر کوئی میپ رکھنا ہو تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو میپ کو ڈالنا پڑتا ہے۔ پاتھلوس 6 جو ان کا نیا ورژن میں یہ فائدہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بیک گراؤنڈ میں میپ رکھنا ہے یا مثلا اگر آپ نے، کیونکہ نارملی ہم لوگ گوگل میپ وغیرہ سے ہی اٹھاتے ہیں، تو اس میں ہم گوگل میپ کو پاتھلوس 6 میں بیک گراؤنڈ بنا سکتے ہیں، وہ خود ہی اپڈیٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پاتھلوس 5 میں یہ آپشن نہیں ہے۔ تو اب اس کا طریقہ جو ہے وہ کوئی اتنا زیادہ مشکل تو خیر نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹرکی سا ہے، تھوڑا سا، یعنی کہ جیسے فرض کر لیں کہ اب یہ میپ ہے کوسوو کا، یا آپ چونکہ کوسوو کو اگر ہم چھوڑ دیں، کسی بھی جگہ کی کوئی بھی میپ کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی میپ ہے، اس کی کچھ باؤنڈریز ہیں، تو ہم چونکہ میپ ہمیں ایک ڈبے کی صورت میں، یعنی اس کو ہم چونکہ میپ کو جب ہم بیک گراؤنڈ میں لائیں گے تو چونکہ پاتھلوس کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک لینڈسکیپ کی شکل میں ہی ہوتا ہے زیادہ تر، تو ہمیں میپ کو بھی کسی لینڈسکیپ فارم میں تھوڑا سا لانا پڑے گا۔ اور میپ جو ہے وہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بالکل وہ اس کے پیچھے آ جائے، یعنی ہمارے میپ کے پیچھے آ جائے، تو وہ ہمیں تھوڑا سا جیو کوڈ اس کو کرنا پڑے گا تاکہ وہ پاتھلوس کو پتہ ہو کہ یہ میپ کس کوآرڈینیٹ سے شروع ہو رہا ہے اور کس کوآرڈینیٹ تک کو کور کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ 2 پوائنٹس ڈالے ہیں، یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے اس میپ سے ہی اٹھائے ہیں، یعنی یہ ہمارا، یہ جو ہے نا، یہ ہمارا جس کے اوپر آپ کو یہ ماؤس چلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ میں کلک بھی کر دیتا ہوں تھوڑا سا، تو یہ یعنی سمجھیں کہ یہ ہمارے میپ کی باؤنڈریز ہیں، تو ہمیں تقریباً اس جگہ سے لے کے اور تقریباً اس جگہ تک کا میپ چاہیے ہوگا، اور پھر ہم اس کا اسنیپ شاٹ بنا لیں گے۔ اسنیپنگ ٹول آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، مثلا جیسے میں عام طور پہ اسنیپنگ ٹول یوز کرتا ہوں، تو جیسے اسنیپنگ ٹول میں جب آپ یہاں سے لے کے یہاں تک کی جگہ کو اسنپ کریں گے نا، تو یہ اس کا میپ بن جائے گا۔ اچھا، میں نے چونکہ ابھی یہ ویڈیو انگریزی میں بنائی تھی، میں تھوڑا اس کو دیکھا تو سوچا تھوڑا صرف مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے میپ کی مختلف پروجیکشنز ہوتی ہیں۔ اب یہ جو تصویر ہمیں دیکھنے میں لگ رہی ہے نا کہ یہ تصویر جو ہے وہ جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی، لیکن جب یہ جیو کوڈ اصل میں ہوتے ہیں تو یہ اسکویز ہو جاتی ہے 50%، یعنی مثلا جب میں نے اس کو رکھا تھا نا اپنے میپ پہ تو یہ میپ نیچے سے باہر نکل گیا تھا، تو مجھے اس میپ کو تھوڑا سا اسکویز کرنا پڑا۔ خیر وہ میں آپ کو بھی تھوڑا سا دکھاتا بھی ہوں، لیکن طریقہ یہ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم پہلے اس میپ کو اس طرح سے مثلا اپنے پاس کاپی کر لیں گے اور میپ کی باؤنڈری اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ ویسے تو جو آپ نے اگر بہت اچھی طرح سے اس کو بیک پہ لانا ہے تو آپ کو تھوڑی سی اس میں ذرا محنت کرنی پڑے گی کہ آپ باؤنڈریز کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ بالکل صحیح طرح سے اپنے پاس نوٹ کریں اور اسی کے بیچ میں آپ میپ اٹھائیں۔ اچھا، میپ اگر آپ کسی بڑی اچھی سورس سے اٹھاتے ہیں اور کوئی اچھی ریزولوشن کا میپ اٹھاتے ہیں تو بھی آپ کو اس کی باؤنڈریز کے ایگزیکٹ کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اس کی باؤنڈری کے کوآرڈینیٹس کے اوپر یہ 2 پوائنٹ لگائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 کوآرڈینیٹس میں نے اس کی باؤنڈری کے اوپر اندازہ لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد تصویر ڈالنے کا طریقہ پاتھلوس میں کافی آسان سا ہی ہوتا ہے، یہ جو آئیکن ہے یہ بیک گراؤنڈ کی پکچر لے لیتے اوپر ایک پکچر ڈال سکتا ہے، تو یہاں سے مثلا یہاں سے اگر میں لیفٹ کلک کروں اور میں یہاں پہ آ کے اس لیفٹ کلک کو چھوڑ دوں، سوری، اچھا پہلے وہ تھوڑا سا اس موڈ میں نہیں آیا تھا، میں نے اس کو ویسے ہی، اچھا یہ تصویر کے موڈ میں آ گیا ہے، آپ نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا، یہاں تک جا کے اس کو چھوڑ دیا، اب یہ آپ سے تصویر کا سورس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں میں نے دی 2 تصویریں ہی، میں نے دونوں ایک ہی تصویر ہے یہ، اس تصویر کو میں نے پھر اس سے جو ہے نا پینٹ برش کے ذریعے میں نے اس کو 50% اسکویز کر دیا تھا، کیونکہ یہ تصویر جو ہے یہ بڑی ہو گئی تھی۔ یہ تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک پہ ڈال کے، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ ہماری میپ کی دوسری باؤنڈری تھی، تو یہ دیکھیں کہ یہ تصویر تقریباً میپ کی دوسری باؤنڈری بالکل مڈ میں آ رہی ہے،
تصویر جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جو گوگل میپ ہے نا وہ ایسی پروجیکشن یوز کر رہا ہے اس کو فلیٹ کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اس کی جو یعنی یہ اسٹریچ ہوئی ہوئی ہے اصل میں. تو ہمیں اس کو واپس تھوڑا سا میں نے اس کو واپس اسکویز کیا. تو اس تصویر کو میں بیک ڈراپ سے نکالوں. بیک ڈراپ سے نکالنے کے لیے آپ تصویر کو سلیکٹ کریں بیک ڈراپ میں جا کے اور ڈیلیٹ کر دیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے. میں اب دوسری تصویر آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تصویر بالکل اس کے بیچ میں صحیح سے آ جاتی ہے. دیکھیں ابھی تصویر نے بالکل اسی ایریا کو ہی پکڑا، تو یہ اصل میں یہ ایریا اسی طرح سے ہے. تو ہمیں گوگل میپ تھوڑا سا اس کو بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو اسٹریچ کر دیتا ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر آپ نے کسی بھی جگہ کے میپ کو، یعنی مثلا آپ کسی بھی علاقے کے میپ کو اگر آپ نے اپنے بیک گراؤنڈ میں لانا ہے پاس لاس 5 میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے دو پوائنٹس یعنی مثلا نکالیں، جن دو پوائنٹس کے بیچ کا میپ آپ پورا کاپی کریں گے. ان دو پوائنٹس کو آپ پاس لاس کے اوپر پلاٹ کریں. پھر آپ میپ کو کاپی کریں کسی بھی طریقے سے اور اس کی ایک فائل بنا لیں، جے پیگ یا پی این جی یا کوئی بھی فائل بنا لیں، اور پھر اس فائل کو آپ یہاں سے اس آئیکن کے ذریعے پاس لاس میں ایز اے بیک گراؤنڈ ڈال سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کا اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو اس کام میں آسانی ہو گئی ہوگی. میری ان ویڈیوز کو تھوڑا سا لائک اور شیئر وغیرہ کریں تاکہ میرا یہ جو ایک چینل ہے اور یہ جو میں تھوڑا سا لوگوں کو سکھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں اس کی ریچ جو ہے وہ کافی زیادہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں جن کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو اگر لائک اور سبسکرائب کریں گے تو یہ اور لوگوں تک بھی پہنچے گا. تو جو لوگ بھی تھوڑا سا پاس لاس سیکھنا چاہتے ہیں، جن کو کوئی مشکل ہوتی ہے، تو ان کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو چلیں آپ سے پھر میری اگلی سی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.